دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈیڈ سی کی یعنی بحر مردار کی۔ بحر مردار دراصل مشرقی وسطی کی ایک بہت بڑی جھیل ہے جو کہ ایک طرف 47 میل تک اردن کے علاقے کے ساتھ ساتھ چلی گئی ہے۔ یہ دریائے اردن کے آخری سرے پر زمین سے محصور جھیل ہے جس کا پانی نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ کچھ پانی بخارات بن کر ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ یہ جھیل اردن اور اسرائیل کے درمیان سرحد قائم کرتی ہے۔ اس کے جنوب مغربی کنارے پر اسرائیلی حکومت قابض ہے۔ بحر مردار کی لمبائی 80 کلومیٹر یعنی 50 میل اور اس کی چوڑائی 16 کلومیٹر یعنی 10 میل ہے۔ اس نے 405 مربع میل کا علاقہ گھیر رکھا ہے۔ بحر روم کی سطح سے یہ 1312 فٹ نیچے واقع ہے۔ چونکہ اس سے کوئی دریا نہیں نکلتا اس لیے اس کا پانی نہایت کڑوا ہے جس کی وجہ سے اس میں کوئی چیز نہیں ڈوبتی اور اسی وجہ سے اس کا نام بحر مردار پڑ گیا۔ بعض مقامات پر اس کی گہرائی 1300 فٹ ہے۔ اس کے مشرق اور مغرب میں ڈھلوانی پہاڑ جو کہ 6000 فٹ تک اونچے کھڑے ہیں۔ اس کو بحر مردار اس لیے بھی کہتے ہیں کہ زیادہ نمک کی وجہ سے اس کا پانی نہایت کڑوا ہے۔ قرون وسطیٰ کے سیاحوں کے مطابق بحر مردار کے اوپر سے کوئی پرندہ اڑ کر نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے اوپر کی ہوا زہریلی ہے، لیکن یہ بات حقیقت نہیں ہے۔ اس کی آب و ہوا صحت مند اور خوشگوار ہے۔ یہاں کوئی پرندہ صرف اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ ان کے کھانے کے لیے یہاں کوئی خوراک نہیں ہے۔ اس میں مچھلیاں بھی نہیں ہیں اور سبزہ بھی بہت کم نظر آتا ہے۔ اس میں کچھ مچھلیاں ڈالی گئیں جو کہ فوراً مر گئیں۔ اصل میں اس کے پانی میں بے شمار نمکیات ملے ہوئے ہیں۔ اس میں عام کھانے کے نمک کے علاوہ میگنیشیم کلورائڈ، پوٹاشیم، کیلشیم اور میگنیشیم برومائڈ کی آمیزش ہے۔ انہی نمکیات کی آمیزش کی وجہ سے اس کے پانی کا ایک ایسا ماحول بن گیا ہے جو کہ گاڑھا بھی ہے کہ اس میں ڈوبنا ناممکن ہے۔ اس لیے یہ تیراکی سیکھنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ یہ بات بڑی حیرت انگیز اور دلچسپ ہے کہ بحر مردار سمندر کے پانی سے 9 گنا زیادہ نمکین ہے۔ حالانکہ اس میں دریائے اردن اور دیگر چھوٹی نہروں سے روزانہ 4 ملین ٹن تازہ پانی شامل کیا جاتا ہے، لیکن یہ تازہ پانی بحر مردار کے پانی میں شامل ہونے سے پہلے ہی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے کیونکہ بحر مردار کے اوپر سورج چمکتا رہتا ہے اور یہاں کا درجہ حرارت 125 فارن ہائٹ ہوتا ہے۔ اس جھیل کے ساحل منجمد لابے سلفر اور چٹانی نمک سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بحر مردار آتش فشانی علاقے میں واقع ہے۔ در حقیقت 350 میل لمبی وہ بڑی خندق جس میں اردن اور بحر مردار واقع ہیں اس عظیم شگافی وادی کا شمالی حصہ ہے جو کہ مشرقی افریقہ سے نکل کر یہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ بحر مردار کی طرح شگافی وادی میں واقع زیادہ تر جھیلوں میں نمکیات کی کثرت ہے۔ بحر مردار کے مشرق میں چونے کے پتھر کی 4396 فٹ لمبی بلند دیواریں کھڑی ہیں، جبکہ مغرب میں جیڈ کا 2986 فٹ بلند میدان مرتفع ہے۔ جھیل کے جنوب مغربی کنارے پر نمک کے ستون ہیں۔ در حقیقت یہ ایک نیچا پہاڑ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کو ان پہاڑوں میں پتھر بنا دیا گیا تھا۔ بحر مردار کو بحیرہ لوط بھی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم عذاب الہی کا شکار ہوئی تھی۔ بحر مردار کے جنوب مغربی کنارے پر مسادہ ہے جہاں سن 72 میں یہودیوں نے آخری بار رومیوں کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ بحر مردار کے شمالی مغرب کنارے پر وادی کمرن میں واقع ایک غار میں ایک بدو چرواہے نے سن 1947 میں کچھ لپٹے ہوئے نقوش دریافت کیے جو کہ دراصل بائبل کے ابتدائی نسخوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ابتدا میں تو بحر مردار سے کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا، مگر اب اس کے کنارے پر جدید قسم کے کارخانے قائم ہو گئے ہیں۔